میں وزیر اعظم صاحب میں آپ کے حلقہ انتخاب سے ہوں اور میں آپ کے ساتھ کافی عرصے سے ایک نظریاتی سوچ لے کر چل رہا ہوں کہ آپ نے جو علم بلند کیا تھا کرپشن کے خلاف، مافیاز کے خلاف، شوگر مافیا، ڈرگ مافیا، جتنے بھی مافیاز ہیں ان سب کے خلاف ایک آپ نے علم بلند کیا تھا، تو میں اس سوچ کا خود حامی ہوں اور میں آپ کے ساتھ صرف اسی وجہ سے چل رہا ہوں، شامل ہوں. لیکن مجھے ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ 3 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک ہم اس طرف چلے نہیں ہیں اور یہ مافیا جتنے بھی ہیں یہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ معذرت کے ساتھ کہ آپ کی کابینہ میں بھی وہ نظر آتے ہیں مافیاز، اور ابھی تک ان کے خلاف کوئی ایکشن شروع نہیں ہوا. ابھی کچھ حال ہی میں 1-2 مافیاز کے خلاف آپ نے ایکشن لیا ہے جو بہت قابل ستائش بھی ہے اور ہمیں کوئی تسلی بھی ہوئی ہے، لیکن ابھی بہت کام باقی ہے اور ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے. تو جی منظور صاحب دیکھیں، میں جو آپ کے اندر یہ فیلنگ ہے نا کہ تیزی سے چیزیں نہیں ہو رہی، میں پھر سے آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں. فرینچ ریولوشن ہوئی، انہوں نے جو بھی پرانے تھے ان کی گردنیں اتار دی، ایک دم سارا چینج آ گیا. خمینی کی ریولوشن ہوئی، سارے پرانے تھے وہ یا جہاز میں بیٹھ کے انہوں نے باہر بھیج دیا اور یا ان کی گردنیں اٹھ گئی. دیکھیں یہ ہے ڈیموکریٹک چینج. ایک 2 پارٹی سسٹم جو 35 سال سے جڑیں گاڑ کے بیٹھا ہوا تھا اس کو ریپلیس کر کے ایک نئے لوگ آئے ہیں. نئے لوگ آئے ہیں جن کو پہلی دفعہ حکومت میں، زیادہ تر تو ہم پہلی دفعہ حکومت میں آئے ہیں، جس کے اندر پرانا سٹرکچر، وہ زیادہ تر وہی لوگ چیزیں بیٹھے ہوئے لوگ، وہ پرانا سٹرکچر ہے. چینج تو میں آپ میری سے آج کا دن نوٹ کر کے رائٹنگ میں میرے سے لے لیں کہ اس کو کوئی طاقت آپ نہیں روک سکتی. چینج تو آ رہا ہے، آپ کے سامنے چینج ہے. آپ کے سامنے سب سے بڑا چینج کیا ہے کہ 35 سال جو لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے، جو کرپٹ کہہ رہے تھے، جو پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالنے تھے، جس کو ایک سربراہ کو دوسرے نے جیل میں ڈالا، جنہوں نے ایک اوپر کیسز بنائے، سارے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جناب کسی نہ کسی طرح عمران خان کو فارغ کرو. ہمیں اور سب منظور ہیں لیکن عمران خان کو فارغ کریں. یہی ہے چینج. اور وہ چینج، وہ ڈیمانڈ، صرف وہ ایک چیز چاہ رہے ہیں کہ عمران خان یہ کہہ دے کہ ہاں جی وہ نیب کے میں سارے قانون چینج کر دے دو تاکہ سب NRO مل جائے یا فارغ ہو جائے. چینج یہ ہے کہ آج ایک وہ گورنمنٹ کھڑی ہے، وہ کہتی ہے آپ جو مرضی کر لیں. ہم نے یہ جو کیسز طاقتور، جو آج تک طاقتور ہمیشہ اپنے لیے پریولیج پوزیشن سمجھتا تھا، پولیس والا آتا تھا تو اسے کہتا تھا پتہ نہیں میں کون ہوں. یہ وہ گورنمنٹ ہے جو پہلی دفعہ کسی کو نہیں، یعنی جو قانون توڑے گا اس کے پیچھے ہے. آسان نہیں ہے یہ، کبھی بھی کام آسان نہیں تھا. طاقتور کے اوپر جب ہاتھ ڈالتے ہیں آسان کام نہیں ہے. ان کے پاس جو وکیل ہے ان کو 5-5 کروڑ روپے دے رہے ہیں. ہمارا ہے نیب کا وکیل یا جو بھی گورنمنٹ کا، وہ چند لاکھ روپے لے رہا ہے. آسان نہیں ہے یہ کام. اگر یہ آسان ہوتا تو یہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ میں یہ پرابلم ہے جو آج پاکستان میں ہے. یہ جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا 1000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں نہ جاتا، کیونکہ ان کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے، ان کے پاس وہ لیگل سسٹم نہیں ہے روکنے کے لیے اس پیسے کو باہر جانے کے لیے. امیر ملکوں سے کیوں نہیں جا سکتا؟ کیوں امیر ملک ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس سسٹم بنے ہوئے ہیں. وہ طاقتور وہاں کوئی وہ حرکت نہیں کر کے بچ سکتا جو غریب ملکوں میں کرتا ہے. تو یہ ایک جہاد ہے، اپنے ذہن میں ڈالیں، یہ جہاد ہم لڑ رہے ہیں. میں صبح اٹھتا ہوں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں کوئی آفس جا رہا ہوں، میں جہاد لڑنے جا رہا ہوتا ہوں. میں اپنے ذہن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. کیونکہ جب آپ اپنے کمزور طبقے کی حفاظت کرتے ہیں یہ اللہ کو خوش ہوتا ہے. اس سے میں تو اس کو یہ سمجھتا ہوں. اور آپ کے سامنے یہ جو چینی کا یہ جو سارا ہوا، یہ آپ کے سامنے آیا. آپ کو پتہ ہے انہوں نے جو سرکولیشن میں ابھی ہم نے پکڑا ہے، صرف پنجاب کے سٹہ بازوں نے صرف چند
یہ چند ہفتوں کے اندر یہ جو سٹا بازی کی ہے, چینی پڑی ہوئی ہے اور وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے. آپ کو پتا ہے ان کے کتنا پیسہ سرکولیٹ کیا؟ 600 ارب روپیہ. 600 ارب روپیہ صرف چینی میں ان کے بینک اکاؤنٹس میں سے پیسہ گیا جو ابھی ہم نے پکڑا ہے. 600 ارب روپیہ. آپ سوچ لیں کہ کس طرح کا پیسہ بن رہا ہے اور کس کا خون چوس کے بن رہا ہے؟ عوام کی. تو صرف میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں صبر کریں. ہونا ہے, رکنا نہیں ہے. یہ جہاد ہے اور اس میں ساری قوم کو چاہتا ہوں کہ ساتھ میرے کھڑے ہو, کیونکہ میں تو آپ کے لیے لڑ رہا ہوں. نہیں تو یہ میرے ساتھ سامنے سارے مل کے ٹولہ جو کھڑا ہوا ہے, جو ہوتا ہے وہ ساتھ کھڑا ہو کے تو جناب کسی طرح گورنمنٹ چلی جائے اور پھر شور مچا ہوا ہے. کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ گورنمنٹ نے آج تک اچھائیاں کیا کی. میں ابھی اس کے بعد میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں کون سا پاکستان ملا اور آج وہ پاکستان کدھر کھڑا ہے. مجھے یہ نہیں نظر آتا, کوئی اس کی بات نہیں کرتا کہ کس طرح ہم نے اس ملک کو سٹیبلائز کیا, کس طرح آج ملک معاشی طور پہ آگے جا رہا ہے. کبھی سنا ہے پاکستان کا روپیہ اوپر جانا شروع ہو جائے؟ نیچے تو گرتا ہم نے دیکھا ہے. 12 روپے کا ہوتا تھا ڈالر, آج جو ادھر آیا تو گرتا ہی گیا نا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کا روپیہ مضبوط ہونا شروع ہو گیا. کچھ تو ٹھیک کر رہے ہیں نا ہم. کرونا کے دور میں ساری دنیا کا حال دیکھیں اور پاکستان کے سارے جتنے بھی اکانومی کے انڈیکس ہیں وہ پازیٹیو جا رہے ہیں. میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ذرا حماد, آپ کو میں نے دعوت دی ہے, صرف یہ بتا دیں کہ پاکستان تھا کیا 2018 میں اور آج ہم کدھر کھڑے ہیں معاشی طور پہ. جب 2018 میں ہم نے حکومت سنبھالی تو ملک کے معاشی انڈیکیٹرز اس صورتحال میں تھے کہ ہم میڈیا میں جا کے لوگوں کو بتا نہیں سکتے تھے, کیونکہ اگر ہم لوگوں کو کھل کے بتا دیتے تو کرنسی مارکیٹس میں, اسٹاک مارکیٹس میں ایک افراتفری کا عالم ہو جانا تھا. صورتحال یہ تھی کہ ملک آپ کا ڈیفالٹ کے قریب کھڑا تھا. فورن ایکسچینج ریزروز ہمارے تقریباً ختم ہو گئے تھے اور جو 7-8 ارب ڈالر نظر بھی آ رہے تھے اسٹیٹ بینک میں, وہ بھی چھوٹے مدت کے قرضوں کے اوپر مبنی تھے جو 2-3 مہینوں میں واپس کرنے ہوتے ہیں اور رول اوور کرنا ہوتا ہے. اس صورتحال میں ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑے. کرنسی کو ہمیں ڈی ویلیو کرنا پڑا, کیونکہ اگر ہم نہ کرتے تو ہمارے پاس $500 ملین نہیں تھے ماہانہ کہ ہم اس میں ڈالتے اور ہم نے ڈیفالٹ کر جانا تھا. پھر ہمیں کچھ انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھانا پڑا, لیکن اس کا پھر ہمیں ان سخت فیصلوں کا 1 سال بعد نتیجہ نظر آنا شروع ہو گیا. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جو تاریخ کا سب سے بڑا تھا جو ہمیں ملا تھا, وہ سرپلس میں چلا گیا. 17 سال کے بعد وہ سرپلس کے اندر گیا. اس کے بعد عالمی ادارے جنہوں نے آپ کے وزیر اعظم بننے سے پہلے معیشت کو ڈاؤن گریڈ کیا تھا پاکستان کی, انہوں نے آپ کے 1 سال کے حکومت سنبھالنے کے بعد ہی پاکستان کی معیشت کو اپ گریڈ کرنا شروع کر دیا. اور صرف 1-2 نے نہیں, 3-4 عالمی اداروں نے. اس کے بعد جب ہم یہ ابھی سفر طے کر رہے تھے مستحکم ہونے کا, ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز میں بڑھاوا آنا شروع ہو گیا, تو کووڈ کی وبا آ گئی اور ہمارے ارد گرد ہندوستان میں اور دوسرے ممالک میں, یہاں تک کہ برطانیہ میں جو معیشت سی وہ 5 سے 10% تک سکڑ گئی. لیکن کیونکہ آپ نے بر وقت یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے صرف جانوں کو نہیں بچانا بلکہ روزگار کو بھی بچانا ہے, تو ہم نے ایک حکمت عملی سے ہم چلے. ہم نے مغربی پالیسیز کو اندھادھند فالو نہیں کیا, تو ہمیں صرف 0.4% کنٹریکشن یعنی سکڑاؤ نظر آیا, اور وہ بھی ہم نے بڑی جلدی کور کر لیا. جب کووڈ کی وبا آئی تو جو بر وقت ہم نے پیکیجز دیے, 30 لاکھ کاروباروں کے ہم نے بجلی کے بل معاف کیے, تقریباً 1.70 کروڑ گھرانوں کو ہم نے فوری طور پہ احساس کے ذریعے امداد دی, اپنے کاروباروں کو ہم نے سستی مدت کے اوپر قرضے دیے, پے رول فائنینسنگ کی, اور بے شمار ہم نے پیکیجز کا اناؤنس کیا. تو اس کے نتیجے میں جو انیشل فورکاسٹ تھا کہ اس سال ہماری معیشت جتنی گرو کرے گی, اب اسٹیٹ بینک کا خیال ہے کہ اس سے دگنی رفتار پہ کرے گی. اور نہ صرف یہ, اس کووڈ کی وبا کے باوجود آج پاکستان میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ یعنی کہ جو بڑی سطح کی صنعت ہے جس کو ہم میجر کرتے ہیں, وہ تقریباً 8% پہ گرو کر رہی ہے. آٹو موبائل کی کمپنیاں اشتہار دے رہی ہیں کہ ہمیں تاریخ میں اتنی زیادہ سیل کبھی نہیں ہوئی. سیمنٹ کی ہماری ریکارڈ سیل ہو رہی ہے. یوریا ہمارے کسانوں نے اس مرتبہ 10 سال کے بعد ریکارڈ خریدا ہے. ہمارے کسانوں نے ٹریکٹرز کی ریکارڈ سیل کی ہے, ریکارڈ خریداری کی ہے. اس کے علاوہ آپ تمام دیکھ لیں, ہمارا جو ٹیکسٹائل, نون لیگ کے دور میں 100 سے زیادہ ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئیں, وہ ہم نے ریوائیو کی. ہزاروں پاور لومز فیصل آباد میں بند ہو گئیں, وہ تمام ہم نے ریوائیو کی. تو آج بالکل چیلنجز آج بھی موجود ہیں, لیکن 2018 کا وہ پاکستان جو ڈیفالٹ کے قریب کھڑا تھا, اور آج کووڈ کی وبا کے بعد کا یہ پاکستان جہاں پہ ترقی کا سفر طے ہو رہا ہے اور فورکاسٹ سے بھی زیادہ طے ہو رہا ہے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے.
جی شکریہ حماد. میں صرف لوگوں کو, اپنی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بڑا مشکل 2 سال گزرے ہیں. میری زندگی کے سب سے مشکل چیلنجنگ 2 سال تھے. وہ 2 سال کیوں مشکل تھے؟ اس لیے کہ اگر یہ ابھی حماد نے بات کی, ڈیفالٹ کر جاتا پاکستان, جو ہمارا پہلا سال تھا وہ اتنا خوفناک تھا کہ اگر ڈیفالٹ کر جاتا. ڈیفالٹ کا مطلب کیا ہے؟ جیسی ڈیفالٹ کا مطلب کہ جو ہم نے پرانے لیے ہوئے قرضوں کے اوپر اگر ہم وہ قسط نہ واپس کر سکتے, سود نہ واپس کر سکتے, تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے پاکستان کے اوپر ڈیفالٹ جب کر دینا تھا تو اس کا سیدھا امپیکٹ روپے پہ جانا تھا. اور روپیہ جو اللہ کا کرم ہے کہ آج اوپر جا رہا ہے, اس روپے نے کدھر پہنچنا تھا. ہمارے تو کئی دانشور شروع ہو گئے تھے کہنے کہ 200 روپے پہ پہنچ جائے گا, 250 روپے پہ. اگر ڈیفالٹ کر جاتا تو 250 روپے پہ بھی کیوں رکتا؟ ہمارے پاس تو فورن ایکسچینج ہی نہیں تھا. تو جب روپیہ تب گرتا ڈیفالٹ کر کے, تو یہ سمجھ آئیں کہ جو آج مہنگائی ہے یہ آپ اس کو مہنگائی نہ سمجھیں. وہ آج اگر وینزویلا میں دیکھیں, آج بیروت کے لیبنان میں دیکھیں جدھر ان کی کرنسی گر گئی ہے, وہاں مہنگائی کا حال دیکھیں. ٹوکریوں میں روپے لے کے جاتے ہیں اور پھر بھی مشکل سے ڈبل روٹی نہیں ملتی. یہ وہ حالات ہیں. تو ہم تو اس حالات سے بچے ہیں اور آج سارے اکنامک انڈیکیٹرز سب پوزیٹیو کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کا خاص کرم ہے کہ اتنی, ایک تو اپوزیشن نے افراتفری پھیلائی رکھی, بدقسمتی سے میڈیا میں کئی لوگوں نے ہر بری خبر ہیڈ لائن رکھ رہی ہے, تباہ ہو گئے. ایک ملک میں 70 سال سے آہستہ آہستہ چیزیں نیچے جا رہی ہیں. پچھلے 35 سال میں سارے ادارے تباہ ہو چکے ہیں. وہ تو آپ کوئی بھی دکھا دیں کہ جی دیکھیں یہ کسی ہسپتال میں چلے جائیں, جی دیکھیں یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ تو کسی چیز کو بھی سامنے لا سکتے تھے. لیکن جو پوزیٹیو چیزیں ہوئی ہیں, میری ریکویسٹ یہ ہے خود انویسٹیگیٹ کریں. یہ تو جھوٹ نہیں بول رہی نا فگرز اب, کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیلز ہوئی. ٹویوٹا کہہ رہی ہے, انڈوسپورٹرز, کہ 30 سال میں سب سے زیادہ گاڑیاں بکی ہیں. تو کچھ تو ہو رہا ہے نا اکانومی میں کہ جو ایک دم چینج آ گیا. اور یہ چینج انشاءاللہ, میں آپ کو یہ آج کہوں, ہمیں پتہ نہیں کہ باہر کوئی حالات بگڑ نہ جائیں, لیکن جس طرح اب ہم جا رہے ہیں آگے مزید آپ کو میں بتاؤں گا یہ ملک اب اوپر جائے گا. ہمارے انشاءاللہ جو کہ ٹورزم ہے, ابھی تو میں نے اس کی بات ہی نہیں کی ٹورزم کی, یہ ٹورزم ہی ملک کو اٹھا دے گی. جو زرعی اصلاحات اب ہم کرنے جا رہے ہیں, اور اس مہینے میں آپ کو ایک پیکج لے کے آ رہا ہوں زرعی اصلاحات کا, جو ریولوشن ہے کہ ہم نے کیسے اس ملک کو چینج کرنا ہے. اور ایک ریولوشن شروع ہو گئی ہے. جو ہم باہر سے تیل امپورٹ کرتے ہیں, یہ جو ایڈیبل آئل جو پتہ نہیں $3 ارب ہم اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں, اور باہر وہ مہنگا ہوتا ہے تو یہاں بھی گھی مہنگا ہو جاتا ہے. ہم اب جو زیتون کی جو اس ملک میں اب زیتون کے درخت لگ رہے ہیں اور جو ریولوشن آ رہی ہے, ہمیں کبھی کہیں سے باہر تیل امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا, اور بلکہ ہم ایکسپورٹ کریں گے اس کو. یہ جو سارا علاقہ اب لاکھوں کروڑوں درخت لگ رہے ہیں اب ہمارے زیتون کے, اور اسی طرح جو نئی اب میں زرعی پالیسی لے کے آؤں گا, یہ جو ہمارا ایگریکلچر ہے اس کو انشاءاللہ اب ہم اٹھا دیں گے.